السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے عامر جمیل اور آپ دیکھ رہے ہیں دا ہسٹری آف سب کانٹیننٹ۔ دوستوں، ہمارا پچھلا ریکارڈنگ تھا سلطان شہاب الدین غوری رحمہ اللہ علیہ کی فتوحات۔ دوستوں، ہمارا آج کا ٹاپک ہے ترائن کی جنگیں، جو کہ سلطان شہاب الدین غوری رحمہ اللہ علیہ کی فتوحات میں دو عظیم جنگیں ہوئی ہیں، ان کو ترائن کا نام دیا گیا ہے۔ آج ذرا ان کے بارے میں ڈسکس کرنا چاہیں گے۔ دوستو، ہندو راجپوت راجاؤں کے ساتھ شہاب الدین غوری کا تصادم ناگزیر تھا۔ راجپوت راجا پرتھوی راج چوہان ولی اجمیر دلی کے اس نے کہلوایا بھیجا کہ وہ غوری حکومت کو تسلیم کر لے اور کرنال اور تنصیر کے علاقے واپس دے جن پر اس نے ناجائز قبضہ کر لیا ہے، مگر پرتھوی راج جنگی تیاریوں میں مصروف رہا۔ وہ جنگ کرنا چاہ رہا تھا، چنانچہ سلطان کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہ رہا کہ وہ راجپوتوں کے ساتھ جا ٹکرائے۔ 1192 میں سلطان نے پٹنڈا پر قبضہ کر لیا۔ وہاں سے غزنی واپس جا رہا تھا کہ اسے اطلاع ملی کہ راجا پرتھوی راج نے پٹنڈا پر قبضہ کر لیا ہے۔ سلطان راستے ہی میں واپس پلٹا اور 1191 میں دونوں فوجوں کا آمنا سامنا دلی سے 40 میل کے فاصلے پر ترائن ایک میدان تھا اس وقت کا، وہاں اس میدان میں ہوئی۔ راجپوتوں کے پاس 2 لاکھ سپاہی اور اس کے علاوہ 3000 ہاتھی تھے، جبکہ سلطان چند ہزار تک ماندے سپاہیوں کے ساتھ تھا۔ پرتھوی راج کے بھائی کاندے راؤ نے سلطان کو شدید زخمی کر دیا۔ سلطان ایک محفوظ مقام پر چلا گیا تو فوج نے اس سے ناپا کر حوصلہ چھوڑ دیا۔ مسلمانوں کو چونکہ ہمارا ایمان کلمہ توحید، ہم اللہ پاک کا کرم ہے کہ مسلمان ہیں، اس لیے انہوں نے پہلی بار کسی ہندو راجا سے زبردست شکست کا سامنا کرنا پڑا، لیکن حوصلہ نہیں ہارا۔ سلطان اپنے بچے کچے سپاہی لے کر لاہور واپس چلے گیا۔ پٹنڈا پر سلطان کے ہاتھ سے نکل گیا۔ 1 سال تک دیکھیں، جو غیرت ہوتی ہے انسان میں یا ایک ایمان کا جو جذبہ ہوتا ہے، وہ اسی کا دوسرا نام ہے کہ ایک مومن کی آخر منزل کیا ہوتی ہے۔ اب یہاں دیکھیں کہ سلطان شہاب الدین غوری رحمہ اللہ علیہ ہارنے کے بعد اس نے کیا غیرت دکھائی۔ 1 سال تک سلطان نے شکست کی مزاحمت کے باعث نہ تو نئے کپڑے پہنے اور نہ ہی خوابگاہ میں داخل ہوا۔ اس نے بدلہ لینے کا عزم کر رکھا تھا، چنانچہ سال بھر وہ فوجی تیاریوں میں مصروف رہا۔ 1192 میں 1,20,000 سپاہیوں کو ساتھ لے کر سلطان غزنہ سے جہاد کے لیے نکل گیا۔ پرتھوی راج نے ہندو شاہی کو پھر سے جمع کر لیا، چنانچہ اس کے لشکر میں 3 لاکھ سواروں۔ اب یہاں تعداد دیکھیں، ایک طرف 3 لاکھ ہے اور دوسری طرف آپ خود اندازہ لگائیں کتنے ہیں مسلمانوں کے پاس۔ کچھ بھی نہیں، 1,20,000 کیا ہے؟ 3 لاکھ جو سوار تھے، اس کے علاوہ 3000 ہاتھیوں کے علاوہ ان گنت پیادے ان کا جو ہندو راجا پرتھوی راج چوہان سنگھ تھا اس وقت کا، ان کے پاس ہے۔ ایک بار پھر دونوں فوجیں ترائن کے میدان میں جمع ہو گئی۔ سلطان نے اپنی فوج کو 5 حصوں میں تقسیم کیا، 4 حصوں کو شکست کھا کر بھاگنے کی ہدایت دی، 5واں حصہ دشمن کے تعاقب میں جانے کے لیے تیار کیا۔ اب یہاں پر ذرا ماشاءاللہ ہمارا شہاب الدین غوری رحمہ اللہ علیہ کی ذہانت کا ذرا ملاحظہ کیجیے کہ کس لیول کا سوچ رکھتا تھا۔ پرتھوی راج کی فوجیں فتح کی نشے میں بکھر گئی۔ سلطان کو جب یہ اندازہ ہو گیا کہ راجپوت فوج تک کر چور ہو گئی ہے، تو اس نے 5ویں حصے سے حملہ کر دیا۔ شام کے وقت راجپوت اس حملے کی تاب نہ لگ سکے، پرتھوی راج اور کاندے راؤ قتل ہوئے۔ ترائن کی دوسری جنگ سے راجپوتوں کو زبردست نقصان اٹھانا پڑا اور محمد غوری کی ہیبت ان کے دلوں پر بڑھ گئی۔ دلی اور اجمیر کی سلطنت بھی سلطان کے ساتھ ہاتھ آ گئی۔ کہا جاتا ہے کہ ترائن کی فتح شمال ہندوستان میں اسلامی سلطنت کا قیام کا بڑا سبب بنی۔ سلطان اپنے غلام قطب الدین ایبک کو ہندوستان کی مفتوح علاقوں میں اپنا نائب بنا کر خود غزنہ چلا گیا۔ ایبک نے پیش قدمی کا سلسلہ جاری رکھا اور جلد ہی ہانسی
بلند شہر دلی اور اس کے علاوہ کھول کو فتح کیا۔ اس کے دوسرے سالار جو اس کا نام تھا محمد بختیار خلجی نے اس کا بنگال کا علاقہ فتح کیا، بہار پر بھی قبضہ کر لیا، 1205 میں تبت پر بھی حملہ کر دیا۔ اللہ حافظ۔